اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح میڈیا والے بھی اس وقت ایک ہی ان کو بیچاروں کو چیز یاد آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ ٹھیک ہے یا میاں شہباز شریف کا بیانیہ ٹھیک ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کتنے، اور پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون افواج پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں ایک مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، اگر میری جماعت افواج پاکستان کی مخالفت کرے تو سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا جو اپنی پارٹی کی مخالفت کروں گا۔ ہماری پارٹی میں تو سب سے خوبی یہی ہے کہ وہ افواج پاکستان کی تعریف کرتی ہے، اس کے ساتھ ہے، اور اس لیے میں آگے بھی کہہ چکا ہوں کہ افواج پاکستان کے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون میں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون اتنی بری ہو تو وہ مسلم لیگ نون میں نہ جائیں، کسی اور میں جائیں۔ سوائے پاشا صاحب نے جو ابھی سیٹ لے لی ہے، میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے نا، جو یہ بہام پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ افواج پاکستان، میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ہم افواج پاکستان سے ہیں، افواج پاکستان ہم سے ہیں، لیکن پھر جو لوگ پرویز مشرف جیسا رویہ رکھتے ہیں، اپنی وردی کے دوران سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، اپنی اس طاقت کا ناجائز استعمال کر کے عوام کو دبوچ لیتے ہیں، ان کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے، میں مثال دیتا ہوں، آج ہمت ہے کسی کی تو اس کا کرے۔ میں یہ کہتا ہوں، یا ہم کہتے ہیں سارے کہ بھائی اگر افواج پاکستان کے جنرل صاحبان کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو ایک قانون ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال پورے کریں، اس کے بعد وہ سویلین ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی پاکستان کا اتنا ہی حق ہے، ان کو بھی حق ملنا چاہیے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال گزارنے کے بعد اگر کسی جاب کے لیے کوئی اشتہار آتا ہے، کوئی کمپٹیشن آتا ہے تو وہ کوالیفائڈ کرتے ہیں تو بصیت پاکستانی ان کا بھی وہ رائٹ ہے۔ لیکن براہ راست ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد کسی سرکاری عہدے پہ یا پاکستان کے اداروں کے اوپر ان کو سربراہ بنا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ پاکستان کی عوام کے وہ بچے جو پڑھ لکھ کے اوپر جاتے ہیں، جنہوں نے اس قوم کی تقدیر سنوارنی ہے، ان کے یہ حق تلفی نہیں ہے؟ اگر کوئی ہمارا اختلاف ہے تو ان چیزوں سے پہ ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں۔ ہاں، اب یہ میری بات کو مذاق نہ سمجھنا، میں یہ کہتا ہوں پھر کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، کئی لوگ کہیں گے یہ توہین کر رہا ہے۔ میں توہین نہیں کر رہا، میرے اندر خدا نے جرت پیدا کی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے ملک پاکستان کے وہ فوجی جرنیل جو فوراً ریٹائرمنٹ کے بعد براہ راست ان عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں، اگر ریٹائرمنٹ کے اوپر پینشن سے ان کے اخراجات نہیں چلتے تو یہ سب کو پتا ہے کہ جناب ان کے اس وقت تک بچے تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، صرف وہ میاں بیوی ہیں، تو ان کے لیے ہم قانون بنا سکتے ہیں کہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ تھا، اسی طرح کوئی ایسا سپورٹ کہ ان کے گھر میں گراسری تک ہم پہنچا سکتے ہیں، وہ تو ہم قبول کر لیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر وہ پینشن، اور جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ان کی وہ چیزیں بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی جرنیل میاں بیوی یا کوئی فوجی آفیسر میاں بیوی کے پاس اگر ان کے بچے ان کا خیال نہیں رکھتے اور ان کا پینشن اور جو ذریعہ معاش نوکری کے دوران تھا ان سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو کیوں نہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے بصیت ایک سویلین گورنمنٹ کے ان کا بھی خیال کیا جائے۔ لیکن وہ اتنا مراد لے لیتے ہیں، اتنے حساب کتاب لے لیتے ہیں، پتہ نہیں ان کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا۔ میرے خیال میں پیٹ بھر جاتا ہے لوگوں کا، سیاستدانوں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، فوجی افسران کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، بیوروکریسی کا، ججوں کا، لیکن یہ بےچارے پیٹ سے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن ان کی آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں، یہ آنکھوں کے بھوکی ہوتے ہیں، یہ بذات خود یہ کسی کو چیز دیکھ نہیں سکتے، اس لیے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس لیے دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں۔ آؤ اگر ہمت ہے تو ہم یہ کہیں کہ اپنے حق سے زیادہ نہیں لیں گے، جو ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر وہ صحت مند ہیں تو 2 سال گزارنے کے بعد کانسٹیٹیوشن طور پر وہ آئیں، جاب کے اپلائی کریں لائک پورے پاکستانی، لائک ایوری باڈی،
اگر وہ کوالیفائڈ زیادہ کرتے ہیں تو ان کو موقع ضرور دینا چاہیے، لیکن خدا کے لیے اب جان چھوڑ دو. آپ طاقتور ضرور ہو، آپ کے پاس بڑی پاور ہے، اس پاور کا غلط استعمال نہ کرو اور فوراً ادھر سے ریٹائر ہوئے، ادھر پہ جہاں پہ قبضہ کر لیا. اب پاشا صاحب کو انہوں نے جو دیا ہے عمران خان صاحب نے، یہ کیوں دیا ہے کہ ان کے وہ جلسے کراتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کے افیسروں کو اپنی عزت کرانی چاہیے. ان کی فیملی یہ میری ویڈیو ضرور سنیں، ان کے بچے یہ میری ضرور سنیں، تاکہ ان کو کم از کم شعور تو آئے کہ جو سیٹیں ان کے بچوں کو ملنی تھی وہ پہلے قبضہ کر کے جناب ہیڈ. اور آج جتنے اداروں پہ فوجی سربراہان جو ہیں یہ ہیڈ بنے ہوئے ہیں، انہی کا بیڑا غرق ہوا ہے. ویسے دوسرے ادارے کو بھی ان کو دیکھو دوسرے لوگ بھی کام نہیں کرتے. بس اتنی سی گزارش ہے، ہمت ہے نا تو بات